جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار حقانیت و صداقت احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر چند ایک پروگرام پیش کر رہا ہے۔ یہ پروگرام چھوٹے چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کا پروگرام ایک سوال کے جواب میں ہے، یہ کہ مخالفین احمدیت کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر عقیدہ حیات مسیح غلط طور پر رائج ہو گیا تھا تو پھر کیوں سال تک اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ کی اصلاح نہ کی۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ آج کا پروگرام ایک سوال کے جواب میں ہے، یہ کہ مخالفین احمدیت کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر عقیدہ حیات مسیح غلط طور پر رائج ہو گیا تھا تو پھر کیوں سال تک اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ کی اصلاح نہ کی۔ یعنی یہ کہ معترض یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ عقیدہ حیات مسیح غلط تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو ایک لمبے زمانہ تک دور کیوں نہ کیا۔ گویا معترض یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عقیدہ حیات مسیح غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیتا۔ اس سے معترض یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ وفات مسیح کا عقیدہ غلط ہے اور حیات مسیح کا عقیدہ صحیح ہے، اور معترض اپنے شکوک و شبہات کی بنا پر سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو مشکوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کا عقیدہ استعارہ کے رنگ میں بطور پیش گوئی بیان ہوا ہے۔ فیض آوج کے زمانے میں یعنی مسلمانوں کی اخلاقی اور روحانی ابتری کی حالت میں اس پیش گوئی کے متن کو ظاہر پر معمول کر لیا گیا اور یہ غلط عقیدہ پھیلتا گیا۔ اس پیش گوئی کے وقوع میں آنے سے قبل تک لوگوں کے لیے اس پیش گوئی کے متن پر ایمان لانا ضروری تھا۔ اس پیش گوئی کی اصل حقیقت کو جاننا ان لوگوں کا مضمون نہ تھا۔ اس پیش گوئی کے متن کی حفاظت ہو رہی تھی اور پیش گوئی نسل بعد نسل آگے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری نہ سمجھا کہ اس پیش گوئی کے وقوع میں آنے سے قبل اس کی اصل حقیقت کو بیان کر دیا جائے۔ یہ کہنا تو آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غلط عقیدہ کی لمبے زمانے تک کیوں اصلاح نہ کی، مگر اس سوال کے جواب کو عملی رنگ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدہ کی اصلاح کس طرح کرتا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے کسی ایک برگزیدہ بندے سے مخاطب ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کس حیثیت سے اور کس مقام سے خطاب کرتا، اور پھر وہ بندہ کس طرح اس غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے محنت کرتا اور دنیا داروں کے ہاتھوں دکھ اٹھاتا، اور یہ پیش گوئی الجھاؤ در الجھاؤ کا شکار ہو جاتی۔ وقوع میں آنے سے قبل اگر اس پیش گوئی کی اصل حقیقت کو کھول دیا جاتا تو پھر تفرقہ کی کئی ایک راہیں اور بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الحکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر قول و فعل حکمت و ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ اس پیش گوئی کی اصل حقیقت کو اس پیش گوئی کے واقعہ ہونے کے وقت سے پہلے کھولنا ممکن نہ تھا۔ اس سے ماحول میں بہت بے چینی پیدا ہو جاتی اور اس پیش گوئی کو استعارہ کے رنگ میں بیان کرنے کا مقصد بھی فوت ہو جاتا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے یہ پیش گوئی بیان فرمائی۔ وہ اہل عرب تھے، پیش گوئیوں کے مذہبی مزاج سے واقف تھے،
وہ سمجھ رہے تھے کہ پیش گوئی کو استعارہ کے رنگ میں ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ حیات مسیح کا عقیدہ فیض عوج کے زمانہ میں یعنی مسلمانوں کی اخلاقی اور روحانی ابتری کی حالت میں پھیلا۔ گو یہ عقیدہ پھیلا اور وسعت اختیار کر گیا، مگر امت محمدیہ کے بعد اہل اللہ وقتاً فوقتاً سرسری طور پر نہ کہ ایک مہم کے رنگ میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں بیان کرتے رہے کہ اس پیش گوئی کو ظاہر پر محمول نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہ نزول مسیح کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے بوقت ضرورت کسی اپنے برگزیدہ شخص کو مبعوث فرمائے گا۔ اس شخص کو مسیح کہا جائے گا، اور یہ وہی شخص ہوگا جس کو قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مصداق کہا گیا ہے، اور یہ وہی شخص ہوگا جس کو احادیث میں امام مہدی اور مسیح کہا گیا ہے۔ اس سوال کے جواب کو عملی رنگ میں جانچ پڑتال کرنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غلط عقیدہ کی اصلاح بھی اس پیشگوئی کے حقیقی مصداق کے ذریعہ ہی کرنی تھی، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو اس معود کے ذریعہ ہی دور کرنا تھا جو اس پیشگوئی کا مصداق ہونے والا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے اپنے پروگرام نمبر 72 کے مضمون کو آج سے 2000 سال قبل فیصلہ ہونے والے ایک مقدمہ کا نام دیا تھا۔ اسی مقدمہ کے فیصلہ میں اس سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ اس مقدمہ کا حال کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ان کی قوم میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں ان کی قوم کی اصلاح کے لیے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہود کے علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شدید مخالفت کی۔ یہود کے علماء کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بڑے بڑے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ملاکی نبی علیہ السلام نے موعود مسیح کی بعثت سے قبل ایلیاء نبی کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی کی تھی۔ ایلیاء نبی کو قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے۔ تورات کی کتاب سلاطین نمبر 2 کے باب نمبر 2 کی آیت 11 میں ہے یہ کہ ایلیاء بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ سلاطین نمبر 2 میں ایلیاء نبی کے بگولے میں آسمان پر جانے کے ذکر کے ایک لمبا زمانہ کے بعد موسوی سلسلہ کے ایک نبی حضرت ملاکی علیہ السلام نے ایلیاء نبی یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کی موعود مسیح سے قبل دوسری بعثت کی پیشگوئی کی تھی۔ تورات کی کتاب ملاکی باب 4 آیت 5 میں ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیاء نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ سامعین و ناظرین کرام، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو یہودیوں کے علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں سے کہا کہ ابن آدم یعنی موعود مسیح سے قبل ایلیاء نبی یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کی آسمان سے دوبارہ بعثت ہونی تھی۔ شاگردوں نے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا تو حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایلیاء نبی یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کے آسمان سے نزول کا وعدہ یعنی بعثت ثانیہ کا وعدہ یوحنا نبی یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بعثت سے معرض وجود میں آ چکا ہے۔ انجیل کی کتاب متی باب 11 آیت 15 اور 16 میں ہے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہ چاہو تو مانو ایلیاء جو آنے والا تھا یہی ہے، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ متی باب 17 آیت 13 میں ہے، تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ بنا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مثیل ایلیاء یعنی الیاس علیہ السلام کا مثیل ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہود نے ان کو قبول نہ کیا۔ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ان کے دعویٰ کی تصدیق کی اور اپنا موعود مسیح ہونا بیان کیا۔ یہود نے ان کو بھی قبول نہ کیا۔
یعنی یہود نے 2 نبیوں کی گواہی کو رد کر دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، موسوی سلسلہ میں جب ایلیا نبی یعنی حضرت الیاس نبی علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا عقیدہ رائج ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ان کے سلسلہ میں کئی ایک انبیاء بھی مبعوث کیے گئے، اور ہر زمانے میں اہل اللہ اور ربانی علماء بھی ہوتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی پر یہ عقدہ نہ کھولا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ذریعے یہ عقدہ کھولا۔ اسی طرح موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ کی آپس میں مشابہت کی بنا پر نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی کی اصل حقیقت، اس پیشگوئی کے حقیقی مصداق یعنی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر کھولی گئی۔ اس سوال کے جواب میں تو ایک بہت بڑی صداقت پوشیدہ ہے، یہ کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہی سچے امام مہدی اور مسیح موعود ہیں جن پر اس حقیقت کو کھولا گیا ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی امام مہدی ہوگا، نہ ہی کوئی مسیح موعود ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔